رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أخطأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی. حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کوئی اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، وہ ادھورا ہے، ناقص ہے. اور اس طرح حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ اپنی زندگی کا ہر اہم کام وہ اللہ کے نام سے شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. صبح کو بستر سے بیدار ہو کر یہاں تک کہ غسل خانے میں جاتے ہوئے، وہاں سے باہر نکلتے ہوئے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، بازار میں جانے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلتے وقت، کوئی کپڑا پہنتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، ہر اوقات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے. جیسا میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، یہ محض کوئی منتر نہیں ہے جو ہم سے پڑھوایا جا رہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم الشان فکر ہے، ایک عظیم الشان حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام جو انسان کر رہا ہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. دیکھنے میں چاہے یوں نظر آتا ہو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ میری اپنی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھیں تو اپنی کوشش اور محنت کا عمل دخل اس میں بہت تھوڑا نظر آئے گا، اور اس کے پیچھے در حقیقت اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا ایک عظیم الشان نظام ربوبیت کام کرتا نظر آئے. مثال کے طور پر
ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب پانی پیو تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ پانی پینا تو معمولی سی بات ہے. ہمارے گھر میں پانی رکھا ہوا تھا، پانی اپنے گھر میں مہیا کرنے کے لیے ہم نے پائپ لائن کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولر اور فریج کا انتظام کیا ہوا ہے. وہاں سے گئے اور جا کر ایک گلاس پانی بھرا اور پی لیا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی کوشش اور محنت اور پیسے خرچ کرنے کا نتیجہ ہے. لیکن یہ دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ یہ گلاس کا پانی جو ہم نے ایک لمحے میں حلق سے اتار لیا، اس کو ہمارے حلق تک پہنچانے کے لیے اللہ جل جلالہ کی نظام ربوبیت کا کتنا عظیم کارخانہ کس طرح کام کر رہا ہے. ذرا دیکھو کہ پانی ایسی سی چیز ہے کہ جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا. تو پانی انسان کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی زندگی کا اصل مبدا بھی ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی اس پر ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر پانی اس وافر مقدار میں پیدا فرمایا کہ اگر 1/3 خشکی ہے اس روئے زمین پر تو 2/3 پانی ہے سمندر کی شکل میں. اور اس سمندر کے اندر بھی بے شمار مخلوقات کا ایک جہان آباد ہے جو ہر روز پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. تو وہ پانی کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی شکل میں انسان کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو اس میں جو جانور مرتے اور سڑتے رہتے ہیں وہ اس پانی کو خراب کر ڈالتے ہیں. لہذا اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ نے اس پانی کو کھارا اور نمکین بلکہ کڑوا بنایا کہ اس میں جو نمکی اجزاء ہے وہ اس کو خراب ہونے سے سڑنے سے محفوظ رکھتے. اب یہ ہو سکتا تھا کہ انسان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی ہم نے تو پانی پیدا کر دیا تمہارے واسطے اور اس کو پریزرو کرنے کا محفوظ رکھنے کا راستہ بھی ہم نے کر دیا کہ اس میں نمکیات بھی پیدا کر دیے. اب تم جاؤ تم جانو اور تمہارا کام جانے، خود جا کر وہاں سے پانی بھرو اور اس کو میٹھا کرو اور پیو اور اپنے استعمال میں لاؤ. یہ اگر کہہ دیا جاتا تو کسی انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے پانی لے کر آئے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کرے، اور اگر لے بھی آئے تو اس کو میٹھا کیسے کرے. سعودی عرب میں سمندر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے ایک زبردست پلانٹ نصب کیا گیا کروڑوں اربوں روپے کے خرچ سے. تب بھی جگہ جگہ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ پانی کے اوپر بہت خرچ ہوا ہے لہذا کم خرچ کرنا، کیونکہ ایک گھونٹ کے اوپر بڑا زبردست خرچہ آتا ہے اس کو میٹھا کرنے کا. لیکن اللہ جل جلالہ نے انسان کی خاطر یہ نظام بنایا کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، نمکین ہے، لیکن مانسون اٹھا دیا وہاں سے. اس مانسون کے اندر ایسی خودکار پلانٹ نصب کر دیا کہ وہی کڑوا پانی جو سمندر کے اندر کڑوا تھا، کھارا تھا، انسان اس کو چکھ بھی نہیں سکتا تھا، جب مانسون میں اٹھتا ہے تو اس کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے، وہ میٹھا بن جاتا ہے. تو اس مانسون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خودکار پلانٹ نصب کر دیا ہے اس سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے، اور پھر اوپر اٹھا کر بادلوں کی شکل میں اس پانی کے لیے کارگو سروس مہیا کرتی کہ وہ پانی جو ایک سمندر میں تھا، جو لوگ ہزاروں میل دور، سمندر سے ہزاروں میل دور آباد ہیں، وہ کہاں سے پانی سمندر سے لے کر آئے؟
تو ان کے لیے ایک مفت کارگو سروس مہیا کر دی. ابھی پچھلے دنوں میں ناروے میں تھا تو ناروے کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا پانی کیونکہ بہت اچھا صحت مند اور صحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہذا بہت سے ممالک اس ناروے سے اس کو امپورٹ کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں. اس درآمد کے لیے وہ پانی کے جہازوں کے ذریعے وہ پانی بھیجا جاتا ہے بڑے بڑے کنٹینرز کے اندر اس کو رکھ کر. تو اس کے نتیجے میں جو اس جہاز پر بار برداری کا جو خرچ آتا ہے اس کے نتیجے میں 1 لیٹر پانی کے اوپر $1 خرچہ بنتا ہے، جو ہمارے حساب سے 57 روپے ہوئے. 1 لیٹر پانی کی بوتل کو ناروے سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے میں یہ خرچہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے، اس میں مسلمان کافر کی بھی قید نہیں، سارے انسانوں کے لیے یہ بادلوں کی شکل میں یہ کارگو سروس مفت مہیا کر دی ہے کہ وہ پانی کا ذخیرہ اٹھا کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک، دنیا کے دوسرے سرے تک لے جا رہے ہیں. اور ایسا نظام بنا دیا کہ دنیا کا روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو اس کارگو سروس سے فیضیاب نہ ہوتا. آتی ہے، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں، پانی برستے ہیں. چلو یہ بھی کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے گھر کی دہلیز تک پانی لا کر برسا دیا. لیکن اب کہا جاتا کہ بھئی ہم نے تو اپنا کام کر دیا، تمہارے گھروں تک پہنچا دیا، اب یہ پانی جو برسا ہے اس کو خود ذخیرہ کرو، ٹنکیوں میں بھرو، ہاؤس بناؤ، اس کے اندر محفوظ رکھو. تو کیا یہ ممکن تھا کہ برسات کے موسم میں جو بارشیں برسی اس کے لیے سے پانی آدمی ذخیرہ کر کے سارے سال کے لیے اکٹھا کر لیتا؟ کوئی ایسا اسٹوریج ہے انسان کے پاس جو وہ سارے سال کا پانی اکٹھا ذخیرہ کر کے رکھ لے اور تو سارے سال اس میں سے لے کر پیا کرے، استعمال کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس ضعیف انسان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ اس پانی کو ذخیرہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی ہم نے برسایا، چلو تم جتنا اس میں سے اس وقت رکھ سکتے ہو استعمال کر لو، باقی سارے سال کے لیے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں. وہ بادل جا کر پہاڑوں پر برسے اور پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کولڈ اسٹوریج بنا دیا کہ وہ پانی، برسا ہوا پانی جا کر پہاڑوں کے اندر برف کی شکل میں محفوظ ہو گیا، اتنی بلندی پر کہ کوئی خراب کرنے والا، اس کو خراب کرنے والا وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور اس ٹمپریچر پر کہ جہاں وہ محفوظ رہے اور پگھل نہ سکے. یہ زبردست پانی کے کولڈ اسٹوریج اونچی اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف خوشنما نظارہ انسان کو مہیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی زندگی بھر کا پانی کی ضروریات کا ذخیرہ وہاں پر رکھا ہوا. چلو اب کہہ دیا جاتا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے وہاں پر کولڈ اسٹوریج میں پانی جمع کر دیا ہے، اب جس کو ضرورت ہو وہاں سے جا کر لے آیا کرے. تو کیا انسان کے بس میں تھا کہ وہ جا کر وہاں سے ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو پگھلا کر یا برف کو سیلوں کی شکل میں لا کر اس کو پگھلائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں. گناہ کی بات ہے، ایسی جگہ کبھی گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت میں خلل واقع. تو پہاڑوں پر جما دیا اور ایک کولڈ اسٹوریج مہیا کر دیا، لیکن کیونکہ وہاں سے لانا بھی انسان کے بس کا کام نہیں تھا،
لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. چنانچہ آفتاب کو فرمایا کہ تم اپنی کرنیں اس کے اوپر ڈالو اور اپنی کرنوں کے ذریعے اس برف کو پگھلاؤ، اور اس کا راستہ بھی ہم ہی بنا دیتے ہیں کہ وہ برف پگھلنے کے بعد دریاؤں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں وہ پہاڑوں سے نیچے اترتی، اور پھر زمین کی تہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے سوتے، پانی کی رگیں، پائپ لائن پانی کی اس طرح بچھا دی کہ دنیا کے جس خطے میں چاہو زمین کھودو اور پانی برآمد. اب صرف انسان کا کام یہ ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر سے پانی اٹھا کر پہاڑوں تک اور پہاڑوں سے پگھلا کر زمین کے ہر گوشے تک پہنچایا ہے، اس پانی کو صرف اپنی ذرا سی محنت خرچ کر کے اپنے گھر تک لے آئے. یہ ہے انسان کا کام. تو جو میں پانی ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار رہا ہوں، وہ اگر غور کرو تو اس چھوڑے سے پانی کے اوپر کائنات کی ساری طاقتیں صرف ہوئی ہیں، تب جا کر یہ پانی میرے منہ تک پہنچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کا جو حکم دیا گیا کہ پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے انسان کو کہ یہ انسان کے زور بازو کا کرشمہ نہیں ہے کہ یہ پانی اس کے حلق تک پہنچ گیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے ذریعے انسان اس پانی سے سیراب ہو رہا ہے. پھر آپ نے اور ہم نے پانی کا ایک گلاس پی کر اپنے حلق سے اتار لیا، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. بیٹھ جاؤ بھائی، چھوڑو اس کا، بیٹھ جاؤ. ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا وہ پانی حلق میں ڈالا اور اتار لیا. کہاں وہ جا رہا ہے، جسم کے کس حصے کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ کچھ پتا نہیں غریب کو، انسان کو. بس وہ تو یہ جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی. یہ معلوم نہیں پیاس کیوں لگی تھی، اور پیاس لگنے کے بعد پانی جو پیا تو پانی پینے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا. ارے پیاس اس لیے لگی تھی کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو پانی کی ضرورت ہے، صرف منہ کو اور حلق کو نہیں، جسم کے ہر عضو کو پانی کی ضرورت ہے. پانی نہ ہو انسان کے جسم میں تو موت واقع ہو جائے. ذرا سا کسی کو دست آ جاتے ہیں، اسے پانی زیادہ خارج ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ چلنا پھرنا دوبر ہو گیا. تو اگر پانی بالکل نہ ہو انسان کے جسم میں موت واقع ہو جائے. لہذا پانی کی ہر جز کو، انسان کے جسم کے ہر جز کو پانی کی ضرورت ہے. پانی ایک طرف ضرورت بھی اور ایک طرف یہ بھی کہ زیادہ نہ ہو پانی، کیونکہ اگر جسم میں پانی ضرورت سے زیادہ ہو جائے، پانی بھر جائے، ورم آ جاتا ہے جسم کے اوپر، سوج جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پانی کسی ایسی جگہ جا کر رک گیا جہاں اس کو رکنا نہیں چاہیے، پسلیوں میں جا کے رک گیا، جمع ہو گیا، پھیپھڑوں میں جا کے رک گیا، ٹی بی ہو گئی. تو اگر ضرورت سے زیادہ پانی جسم کے اندر آ جائے تو وہ بھی انسان کے لیے خطرہ، اور اگر پانی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو بھی انسان کے لیے خطرہ. ایک خاص حد پر رہنا ضروری ہے پانی کا. وہ کیا حد ہے؟ ایک انسان جو ان پڑھ الڑ، جس کو ایک حرف پڑھنا نہیں آتا، وہ کیسے پہچانے کہ کتنا پانی میرے جسم میں ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود کار ایک میٹر نصب کر دیا انسان کے جسم کے اندر کہ جب اس کو پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے. پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ حلق خشک ہے اور ہونٹ خشک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ پانی، جسم کو پانی کی ضرورت ہے. اس پانی کی ضرورت کو انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ تمہارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیاس پیدا کر دی.
ایک بچہ بھی جو کچھ نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ در حقیقت میرا جسم مانگ رہا ہے پانی، بلکہ وہ جانتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، اس کو بجھانا چاہیے۔ یہ خودکار میٹر اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے انسان کے جسم میں، وہ پیاس اس طرح لگتی ہے۔ اور پھر جسم کے اندر جانے کے بعد کتنے عظیم کارخانے اس میں کام کر رہے ہیں کہ وہ پانی جسم کی پائپ لائن کے ذریعے ان تمام مقامات پر پہنچ رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے یا اس پانی کے اندر جو مضر اجزاء ہیں وہ صاف ہو، جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اور صفائی کرنے کے بعد اس کو باہر نکالنے کا ایک راستہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بیکار اجزاء ہیں وہ نکل کر باہر چلے۔ یہ سارا کارخانہ اندر کام کر رہا ہے۔ ہم اور آپ ایک لمحے کے اندر پانی پی گئے اور نہ یہ دیکھا کہ کہاں سے آیا تھا، کس طرح ہم تک ہمارے منہ تک پہنچا، نہ یہ دیکھا کہ آئندہ جانے کے بعد اس کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کون ہے جو اس انجام کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ در حقیقت ہمیں ان سارے حقائق کی طرف متوجہ کرتا۔ ہارون رشید کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دربار میں سے پانی منگوایا پانی پینے کے لیے، تو برابر میں بہلول مجذوب ایک بزرگ سے مجذوب سے فگر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ پانی پینے لگے تو بہلول نے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ رک گئے، کوئی کیا بات ہے؟ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور یہ پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بتائیے کہ اگر ایسی پیاس آپ کو لگ رہی ہو اور پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے، پانی نہ ملے، آپ کہیں صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، پانی موجود نہ ہو اور پیاس شدت کی لگ رہی ہو، تو آپ اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت صرف کر دیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا بھائی پانی اگر پیاس کے عالم میں نہ ملے تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر نہ ملے تو موت ہے، یار جان بچانے کے لیے جتنی دولت میرے پاس ہوگی سب صرف کر دوں گا کہ بھائی پانی مل جائے، دولت چاہے چلی جائے لیکن پانی مل جائے، تاکہ ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے پی لیا۔ جب پی چکے تو بہلول نے کہا کہ معلومین ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ سوال یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ نے اپنے جسم کے اندر لیا ہے، پیا ہے، یہ اگر آپ کے جسم میں رہ جائے اور باہر نہ نکلے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنی دولت صرف کر دیں گے؟ یعنی اگر پانی پی لیا اور پینے کے بعد پیشاب آ رہا ہے لیکن پیشاب باہر نہیں نکلتا، مثانے میں پیشاب بھرا ہوا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہو رہا، رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا کچھ صرف کر دیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی یہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر پیشاب نہ آئے، پیشاب بند ہو جائے، مثانہ بھرا ہوا ہو پیشاب سے، تو یہ تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جو کچھ بھی دولت کوئی مانگے گا دے دوں گا، یہاں تک کہ کوئی پوری سلطنت مانگے گا دے دوں گا کہ میرا پیشاب ہو جائے، کسی طرح سلطنت چلی جائے۔ کہا کہ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا امیر المومنین کہ آپ کی ساری سلطنت جو ہے وہ ایک گلاس پانی پینے اور ایک گلاس پانی باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام آپ کو دے رکھا ہے، مفت پانی مفت مل رہا ہے، مفت کنویں پی رہے ہو اور پھر وہ بوقت ضرورت مفت خارج ہو رہا ہے، کوئی تمہیں پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی، کیونکہ اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ صرف نہیں کیا، کوئی محنت نہیں اٹھائی، اس واسطے اس کی قدر نہیں ہے دلوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھنے کا حکم دیا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو در حقیقت اس بات کی طرف انسان کو توجہ دلائی کہ یہ کام جو کرنے جا رہے ہو یہ اللہ جل جلالہ کی نظام ربوبیت کا کرشمہ ہے کہ یہ کر رہے ہو، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے بس میں تو تھا نہیں کہ یہ پانی ہم پیتے، اگر آپ کا یہ کارخانہ ربوبیت نہ ہوتا، اگر آپ کا بنایا ہوا نظام نہ ہوتا، ہم تک پانی کیسے پہنچتا؟ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے پہنچایا۔
اور جب آپ نے پہنچایا تو اے اللہ ہم آپ ہی سے یہ درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ جو پانی پی رہے ہیں وہ ہمارے جسم میں جانے کے بعد خیر کا سبب بنے، کوئی فساد نہ پھیلائے، کیونکہ یہی پانی اگر اس میں بیماریاں ہوں، خرابیاں ہوں تو نہ جانے جسم میں کیا کچھ فساد پھیلا دے۔ یہی پانی اندر جانے کے بعد اس تمام طریقہ کار سے نہ گزرے جو اللہ تعالیٰ نے بلا مقرر فرمایا ہے۔ گردہ صحیح کام نہ کرے، بند کرو، گردہ صحیح کام نہیں کرتا تو پانی گیا تو صحیح اندر، لیکن اس کا جو نظام ہے اس کے صاف کرنے کا اور اس کو درست کرنے کا اور گندگی کو باہر پھینکنے کا وہ نظام کارآمد نہ ہو تو کچھ ہم بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اس کا انجام بھی بخیر کرنا۔ یہاں کراچی میں مشہور گردے کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے میرے بھائی صاحب نے ایک دن پوچھا کہ آپ انسانی گردہ تو ادھر سے ادھر منتقل کر دیتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب تو سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے تو کوئی مصنوعی گردہ کیوں نہیں بنا لیا جاتا جو انسان کا گردہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ کوئی مصنوعی گردہ بنا لے، ربر کا، پلاسٹک کا، کسی چیز کا، تو وہ استعمال کر لیں، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان اول تو ایسا مصنوعی گردہ بنانا انسان کے لیے باوجود سائنس کی ترقی کے بڑا مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو چھلنی لگائی ہے وہ اتنی لطیف اور اتنی باریک اور اتنی ایسی ہے کہ ابھی کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو اتنی لطیف چھلنی بنا سکے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی مشین ایجاد کر بھی لی جائے جو ایسی چھلنی بنا دے تو اول تو اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوں گے اس ایک گردے کی تیاری پر۔ چلو 1 ارب روپے خرچ کر کے ایک گردہ بنا بھی دیا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے، وہ یہ کہ ہم اور سب کچھ کر سکتے ہیں مصنوعی طور پر، لیکن گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے، وہ دماغ ہم کہاں سے لائیں؟ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم میں کتنا پانی رکھنا چاہیے، کتنا باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ ہر انسان کا گردہ اس انسان کے مطابق، اس انسان کے حالات کے مطابق، اس کے تن و توش کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق، اس کے جسمانی سائز کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی اس میں رہنا چاہیے اور کتنا باہر پھینکنا چاہیے۔ چنانچہ اس کا وہ فیصلہ 100% درست ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اتنا پانی روکتا ہے جتنی ضرورت ہے، اور جو ضرورت سے زائد ہے وہ باہر پھینک دیتا ہے پیشاب کے ذریعے۔ تو اگر مصنوعی گردہ بنا بھی دیا جائے ربر کا تو بنا بھی لے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، تب بھی ہم اس میں وہ دماغ پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصلی گردے کے اندر پیدا فرمایا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دماغ دے، اس پر بھی اجر و ثواب رسا۔ اور جب یہ کرو گے تو کیا اس ذات سے محبت پیدا نہیں ہوگی جس نے سارا کارخانہ تمہارے لیے بنایا؟ اس ذات سے محبت نہیں آئے گی، اس کے ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے اس کام کے، اس تصور کے ساتھ، تو یہ چیز تمہارے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت میں اضافہ کرے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ کرے گی، اس کے نتیجے میں خشیت پیدا ہوگی۔ خشیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تمہیں گناہوں سے بھی روکے گی۔ اس تصور کے ساتھ ایک کافر بھی پانی پیتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ پیتا ہے، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد نہیں کرتا۔ ایک مومن بھی پیتا ہے اور وہ اس تصور، اس دھیان کے ساتھ پیتا ہے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت اس کو بھی دے رکھی ہے،
اور تمہیں بھی دے رکھی ہے، لیکن ایک ایسے شخص میں جو ناشکرا ہے اور ایسے شخص میں جو شکر گزار ہے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق یہی ہے کہ دھیان کے ساتھ دیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو، اعتراف کرو، اور اسی سے اس میں برکت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حقائق کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ پچھلے بیانات میں نے ان ادعیاء معصورہ کا بیان شروع کیا تھا جو مختلف مواقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے۔ ان میں سے وضو کے اذکار اور ادعیہ کا بیان پچھلے بیان میں شروع ہوا تھا کہ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ذکر مسنون ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد وضو کے دوران نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے کہ آپ وضو کے کرتے ہوئے وہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، وہ یہ دعا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ وضو کے کرنے کے دوران کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میرے گناہ کی مغفرت فرما۔ دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری، کہ اے اللہ میرے گھر میں کشادگی اور وسعت پیدا کر۔ اور تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ 3 فکرے ہیں، 3 دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے دوران مانگا کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ 3 جملے فقرے ایسے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالی یہ دعا قبول فرما لے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ یہ دعا گناہوں کی مغفرت، گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت کی دعا ہے۔ اگر انسان کو یہ حاصل ہو جائے کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، گھر میں وسعت ہو اور رزق میں برکت ہو، تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، سارے مقاصد، سارے اغراض ان 3 جملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ دی۔ تو ذرا سی تھوڑی سی تفصیل ان تینوں فکروں کی کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، غلطیوں سے مبرہ ہو۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹا یا بڑا۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔
اس درجے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ذات تھی جس کو گناہوں سے پاک، مکمل طور سے پاک کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذات معصوم کہ گناہ آپ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پچھلی کوئی بھی بھول چوک اگر بھی ہو آپ کی تو ہم نے پہلے ہی سے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اگر کسی اس کائنات میں کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی بات ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرۃ، کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، باوجود ہے کہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل مغفرت کی پوری یقین دہانی کرا رکھی ہے، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہے۔ اور 70 مرتبہ تو یعنی گنتی کے لحاظ سے آپ نے 70 نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ بہت مرتبہ کرتا ہوں، چنانچہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یہ اعلان فرما دیا کہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف یہ اعلان فرما دیا کہ آپ کی مغفرت نے پہلے ہی کر رکھی ہے، پھر بھی فرماتے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، انت ارحم الراحمین، آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضور سے کہا بھی جا رہا ہے، فرمائش بھی کی جا رہی ہے کہ مانگو مجھ سے مغفرت مانگو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اگر اہتمام کرے گا تو اتنا ہی تو کرے گا کہ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتا ہے، جس چیز کو برائی سمجھتا ہے، اس سے پرہیز کر لے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ مجھ سے غلط کام ہوا، لیکن ہے وہ غلط کام۔ اب اگر ایک مثال دیتا ہوں، ہم رات نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہے تو بڑی عبادت کا کام، بڑے ثواب کا کام، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن جس انداز سے ہم آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک سوئچ آن ہو گیا اور پھر وہ زبان آٹومیٹک طریقے سے چل رہی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، نہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں ان کی طرف توجہ ہے، دل کہیں، دماغ کہیں، دھیان کہیں، یہاں تک کہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد کوئی پوچھے کہ بھائی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسرے میں کون سی پڑھی تھی تو یاد بھی نہیں آتا بعض اوقات، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے، بس وہ زبان چلنی شروع ہو گئی اور بالآخر جا کر نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو گئی۔ اب اگر غور سے دیکھو تو نماز کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہے۔ اگر ایک معمولی بادشاہ، معمولی سربراہ حکومت کے دربار میں تمہاری حاضری ہو جائے اور وہاں تم یہ رویہ اختیار کرو کہ کھڑے تو ہو بادشاہ کے سامنے لیکن دماغ تمہارا اپنے گھر میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، اپنی تجارت میں ہے، اپنی ملازمت میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، نہ اس بادشاہ کی بات سن رہے ہو
نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیا اس بادشاہ کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہوں. تو ایسی حاضری اگر دیکھا جائے تو قابل سزا ہونی چاہیے کہ تم ہمارے دربار میں آئے ہو یا ہمارے دربار میں آئے ہو یا اپنا کاروبار کرنے آئے ہو. اس حاضری کو اصل تقاضا یہ تھا کہ منہ پر مار دیا جائے اور اس کے اوپر سزا دی جائے کہ تمہارا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دھیان کہیں اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے. لیکن اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ باوجود ہماری ان زیادتیوں کے، باوجود ہماری طرف سے ان کوتاہیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں. تو اس واسطے یہ نماز جس کو ہم دیکھنے میں تو کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہے، لیکن اگر حقیقت شناس نگاہ سے دیکھو تو یہ تو ایک توہین ہے بادشاہ کی جس طرح کی جا رہی ہے. تو اس واسطے اس کی طرف دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم یہ کوئی گناہ کر رہے ہیں. تو استغفار اگر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگو گے تو بڑے سے بڑے گناہ کی بھی مغفرت کر دوں گا. تو اس واسطے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ مغفرت کے قابل ہوتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ترتیب فرمائی کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم. کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے اور ہماری معافی کر دیجئے، کرم فرمائیے اور درگزر کیجئے ہمارے ان گناہوں سے جو آپ کے علم میں، کیونکہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ ہیں جو ہمارے علم میں نہیں تھے. گناہ ہم نے کیے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں ان کے گناہ ہونے کا. اللہ آپ کو علم ہے تو ان کو بھی معاف فرمائے. لہذا مغفرت اور مانگنا اور استغفار، اس سے کوئی انسان کسی لمحے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ کیمیا انسان کو عطا فرمایا ہے استغفار کی شکل میں کہ یہ مٹی کو سونا بنا دے، بلکہ گندگی کو، نجاست کو یہ پاک چیز میں تبدیل کر دے. گناہ گندگی ہے، نجاست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کی ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہوئی، عاجزی پیدا ہوئی، شکستگی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی، اپنے آپ سے معاف فرما دی. تو یہ چیز جو ہے انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو گندگی کو بھی اللہ تعالیٰ پاکی سے تبدیل فرما دیتے ہیں استغفار کے ذریعے. تو ہر مرحلے پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد عبادت انجام دی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد پہلا لفظ جو زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بس یہ کیا ہوا استغفار؟ استغفار تو عام طور سے ہونا چاہیے کسی گناہ کے بعد. یہاں تو عبادت انجام دی، ایک ثواب کا کام کیا، اس کے بعد فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہی بات کہ اللہ نماز کی عبادت کا جو حق تھا وہ تو ہم سے بن نہیں پڑا. ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت. اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا، نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں ہم سے اس عبادت کے اندر سرزد ہوئی. تو اے اللہ پہلا کام یہ ہے عبادت ختم کرنے کے بعد کہ ہم آپ سے ان کوتاہیوں اور غلطیوں پر مغفرت مانگتے ہیں جو ہم نے اس نماز کے دوران انجام دی.
استغفراللہ. تو نماز کے بعد بھی، عبادت کے بعد بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی عبادت کرے تو اس کے بعد دو کام کرنے چاہیے. عبادت کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، کوئی بھی عبادت انجام دی تو دو باتیں کرو. الحمدللہ، استغفراللہ. ایک الحمدللہ کہو، ایک استغفراللہ کہو. الحمدللہ کہا اس لیے کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرما دی اس عبادت میں. اگر آپ توفیق نہ دیتے تو میں عبادت مجھ سے ادا نہ ہوتی. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز کی، روزے کی توفیق نہ ہوتی. تو پہلے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. اے اللہ آپ نے توفیق ادا فرمائی. ناقدری مت کرو اس نماز کی بھی. چاہے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ یہ ہم بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے باوجود الحمدللہ کہ اس نے اتنی توفیق دے دی کہ اس کے بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے. یہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرو اللہ. اور دوسری طرف کہو استغفراللہ کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے بن نہ پڑا. جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے ادا نہیں کیا، لہذا اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. استغفراللہ. تو استغفار سے کسی لمحے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ بڑی عظیم دولت ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جو دعائیں تلقین فرمائی اس میں استغفار ضرور شامل فرمائے. تو وضو کے وقت میں بھی پہلا کلمہ یہی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی. اور اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کے اندر اپنے ظاہری گندگی کو تو دھو رہا ہے. اگر ہاتھ پہ کوئی میل کچیل لگائے، چہرے پر لگائے، ہاتھوں پر لگائے، پاؤں پر لگائے، اس میل کچیل کو تو دھوئے گا. تو جس وقت اس میل کچیل کو، ظاہری میل کچیل کو دھو رہا ہے، اس وقت یہ دل کے اندر یہ خیال پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندرونی میل کچیل کا بھی دھیان کرے، اس کی بھی فکر کرے. ظاہری اعتبار سے بڑا شاندار وضو کر لیا آپ نے اور چہرہ آپ کا بڑا چمکدار ہو گیا، میل کچیل دور ہو گیا اور گورے چٹے نظر آنے لگے. لیکن اندر اگر گناہوں کی گند جمی ہوئی ہے تو یہ ظاہری حسن اور ظاہری صفائی کوئی فائدہ نہیں. لہذا فرمایا کہ جہاں تم اپنے ظاہری اعضاء کو دھو رہے ہو، میل کچیل دور کر رہے ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اندرونی میل کچیل کی صفائی بھی مانگو کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے اندر کے میل کچیل کو بھی صاف کر دیجئے، میرے اندر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی. اور پھر دوسری دعا فرمائی وسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما. یوں نہیں فرمایا کہ میرے گھر بہت خوبصورت بنا دیجئے، عالی شان بنا دیجئے، نہیں، وسعت کا لفظ استعمال فرمایا سرکار دو عالم صاحب. میرے والد ماجد حضرت ہمارا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر کی اصل صفت یہ ہے کہ اس میں وسعت ہو. اصل تعریف یہ ہے کہ وسعت ہو، تنگی نہ ہو. تنگی ہوگی انسان کے لیے تکلیف سے ہوگی، اور وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی تو انسان کے لیے راحت کا سبب ہوگی. باقی ٹپ ٹاپ اور آرائش یہ ایک زائد امر ہے.
اصل ضرورت انسان کی یہ ہے کہ گھر میں وسعت ہو. اس لیے دعا آپ نے مانگی وسع لی فی داری، میرے دل میں، میرے گھر میں وسعت عطا کر. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت میں سے ہے، ایک اچھی بیوی اور المسکن الواسع، وہاں پر بھی لفظ وسعت والا کہ وسعت والا گھر، اور المرکب الحنی، خوشگوار سواری. یہ 3 چیزیں بیان فرمائی سرکار، اچھی بیوی اور وسعت والا مکان اور خوشگوار آرام دہ سواری. یہ 3 فرمایا کہ انسان کی سعادت میں سے ہے. اس سعادت کی دعا فرمائی کہ اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرمائے. اور وسعت کا لفظ اتنا وسیع ہے خود کہ اگر غور کرو تو اس میں صرف یہ نہیں کہ گھر بڑا ہو، بلکہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گھر والے باہم ایک دوسرے کے ساتھ دل ملے ہوئے ہوں. اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں تو وہ باوجود اپنے گھر کے بڑا ہونے کے گھر کی راحت حاصل نہیں کر سکے. لہذا اس دعا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ گھر کے اندر وسعت ہو، یعنی گھر کے ماحول کے اندر ایک راحت ملے. یہ نہ ہو کہ گھر میں جا کر انسان ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے. یہ دعا فرمائی. اور تیسرا جملہ فرمایا بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا کر. اور یہ برکت ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہے رزق میں برکت کے کہ رزق وافر ہو، اچھی تعداد میں ہو، جو انسان کو کوئی تکلیف نہ پیش آئے. اور اس سے زیادہ برکت کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ جتنا کچھ بھی اللہ اپنے عطا فرمایا ہے رزق، اس کو میرے لیے مبارک فرما دیجئے، یعنی میری ضروریات اور میری حاجتیں اس سے احسن طریقے پر پوری ہونے لگے. اگر آدمی کے پاس ہیں تو کروڑوں روپے لیکن راحت حاصل نہیں تو کروڑ روپے بیکار ہے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 100 ہی روپے ہیں لیکن اس سے انسان کو گھر میں راحت حاصل ہو رہی ہے تو وہ 100 روپے برکت والے ہیں اور وہ کروڑ روپے بے برکت ہیں. تو دعا یہ فرمائی کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے کہ جو کچھ بھی رزق ہے اس سے میری حاجتیں، میری ضروریات احسن طریقے پر پورے ہونے لگے. یہ 3 دعائیں تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان دیکھے کہ یہ 3 دعائیں اگر 5 وقت ہر وضو میں مانگے آدمی، کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جب اس نیت سے مانگو گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اور جب قبول فرمائیں گے تو دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو ان 3 دعاؤں میں سمجھ نہ آئی. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے، ہمارے گھروں میں وسعت بھی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے، اور وضو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.